السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ اللہ نے قرآن عربی زبان میں ہی کیوں نازل کیا، اور قرآن میں صرف دو زبان کا ذکر ہے، ایک عربی اور ایک اعجمی۔ دنیا میں پتہ نہیں سینکڑوں زبانیں بولی جاتی ہیں، پھر ان تک ہدایت کیسے پہنچے اور کس طرح سے کیا کچھ ہوگا؟ کیا قرآن اس بارے میں کوئی وضاحت دیتا ہے؟ تو آئیے، اس کے لیے میں آپ کو صرف ایک دو آیتوں سے تو نہیں سمجھا سکوں گا، اس لیے میں 3 جگہ سے آیتیں لوں گا۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نذیر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم اس سے واضح کروں گا، اور آخر میں اس کی وضاحت کر دوں گا کہ آج کے دور میں یہ کس طرح قابل ہدایت ہے۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نذیر احمد والا ترجمہ ہے۔ سب سے پہلے سورہ نحل اور اس کی آیت نمبر 103 کھولیں، یعنی 16 کی 103۔ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا نہیں کہ اسے ایک آدمی سکھاتا ہے، جس کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں اس کی زبان اعجمی غیر عربی ہے، اور یہ واضح عربی زبان ہے۔ یہ وہ پہلی آیت ہے جس کے تحت یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے، جو آدمی سکھا رہا ہے اس کی زبان جو وہ اعجمی ہے، یعنی غیر عربی ہے، اور یہ قرآن جو ہے کیونکہ یہ عربی زبان میں ہے۔ کیا حقیقت میں اللہ اس زبان کی بات کر رہا ہے کہ جو ہمارے یہاں مروجہ زبان کہی جاتی ہے، یا لسان کا مطلب کچھ اور ہے؟ اب میں اگر لسان کو واضح کرنے چلوں گا تو کافی زیادہ وقت لگے گا، تو فی الحال میں اس کی وضاحت نہیں کر رہا ہوں۔ ابھی میں صرف ان آیتوں کے ذریعے بتاتا ہوں کہ عربی اور اعجمی قرآن میں دو ہی زبان کا کیوں ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور یقیناً ہمیں علم ہے، ہم جانتے ہیں، انہم، یہ کہ وہ، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر، بے شک جو اسے علم دے رہا ہے آگہی ہے، لسان الذی، زبان جو کہ، یلحدون، ایک طرف کر دیا، لحد کہا جاتا ہے ایک طرف کر دینے کو، اس لیے قبر کو بھی لحد کہا جاتا ہے جب انسان دنیا سے ایک طرف ہو جاتا ہے۔ تو یلحدون الیہ، وہ ایک طرف ہو گیا اس کی طرف، اعجمیون، خوب اس میں کمی بیشی کی گنجائش ہے۔ اعجمی اس کو کہتے ہیں جس میں کچھ ڈالا بھی جا سکے اور کچھ نکالا بھی جا سکے، یعنی غیر مفصل بات، بہت زیادہ واضح نہیں کہ وضاحت کے لیے مزید کچھ اضافہ بھی کرنا پڑے اور یا کچھ کمی کرنی پڑے، یعنی جہاں کمی بیشی کی گنجائش ہو اس کو اعجمی کہتے ہیں۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ زبان ہے بیان کی ہوئی فصاحت و بلاغت والی، یعنی عربی مبین جو ہے، مبین کہتے ہیں بیان کیے ہوئے کو، واضح کو، اور عربی جو اتنی فصاحت و بلاغت ہے کہ اس میں نہ کچھ ڈالا جا سکے نہ کچھ نکالا جا سکے، یعنی اتنی مکمل کہ اس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، اس کو عربی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایسی زبان میں ہے جس میں کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی اتنی واضح بات ہے۔ یہ زبان کا یہ مطلب نہیں کہ جو اردو، انگلش اور پنجابی اور فلاں فلاں جو زبانیں ہیں اس زبان کی بات نہیں، بلکہ یہ بات کرنے میں ایسی زبان استعمال ہو رہی کہ بات انتہائی واضح سمجھ میں آنے والی ہے، غیر مبہم باتیں نہیں ہیں۔ تو اس کا رواں ترجمہ ہوگا، اور یقیناً ہم جانتے ہیں یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں، بے شک جو اسے علم دیا گیا ہے، آگاہی ہے، زبان وہ جو کہ ایک طرف کر دیا گیا، اسی کی طرف اس میں کمی بیشی کی گنجائش ہے، اور یہ زبان واضح بیان کی ہوئی فصاحت و بلاغت والی ہے جس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ میں اس کی بعد میں وضاحت مزید کر دوں گا۔ فی الحال آپ آئیے دوسری جگہ، یعنی سورہ نمبر 26 الشورى، اور اس کی آیت نمبر آپ لے لیجئے 193 سے 196 تک، تو بات زیادہ واضح ہوگی۔ پہلے آپ حافظ نذیر احمد والا ترجمہ سن لیں کہ اس کو لے کر اترا ہے جبریل امین تمہارے دل پر، تاکہ تم ڈر سنانے والوں میں سے ہو، روشن واضح عربی زبان میں، اور بے شک یہ اس کا ذکر پہلے پیغمبروں کے صحیفوں میں ہے۔ نزل، سامنے آیا، بہ روح الامین، اس میں امانت والا حکم، خاص حکم، خاص امانت والا خاص حکم، دونوں کے ساتھ الف لام کر کے اس کو معرفہ کیا گیا، یعنی بہت واضح کیا گیا کہ یہ ایسا حکم ہے، احکامات تو اور بھی ہے لیکن قرآن کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ اور یہ کس لیے سامنے آ رہا ہے؟ علی قلبی کا، تمہارے پلٹنے پر، لتکون من المنذرین، کہ تم ہونے کے لیے ہو پیش کرنے والوں میں سے، بلسان، ایسی زبان کو، عربی مبین جو فصاحت و بلاغت کے ساتھ
مکمل ہے، جس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ لفی ضرور میں زبر الاولین پہلی کتابوں میں۔ اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، اس سے سامنے آ رہا ہے امانت والا خاص حکم تمہارے پلٹنے پر کہ تم پیش کرنے والوں میں سے ہونے کے لیے ہو جاؤ، ایسی زبان کو جو اپنی فصاحت و بلاغت میں واضح ہے، اور بے شک یہ ضرور پہلی کتابوں میں ہے۔ تو یہ تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب آئیے تیسری جگہ، اور یہ ہے سورہ حامیم السجدہ یعنی سورہ نمبر 41 اور اس کی آیت نمبر 44۔ پہلے حافظ نذیر احمد والا ترجمہ، اور اگر ہم قرآن کو اجمی زبان کا بناتے تو وہ کہتے اس کی آیتیں کیوں نہ صاف صاف بیان کی گئیں، کیا کتاب اجمی اور رسول عربی؟ آپ فرما دیں جو ایمان لائے ان لوگوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور یہ ان کے لیے اندھاپن ہے، گویا یہ لوگ پکارے جاتے ہیں کسی دور جگہ سے۔ اب اس ترجمے سے تو بات ایسی آ رہی ہے کہ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم قرآن کو اجمی زبان کا بناتے تو کہتے اس کی آیتیں کیوں نہ کھول کر صاف صاف بیان کی گئی۔ تو یہ اجمی کا وضاحت خود بخود اسی آیت میں ہو رہی ہے کہ ایسی بات جو صاف بیان نہ کی گئی ہو، جس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش ہو، وہ اجمی کہلائے گا۔ اجمی کی خود ہی یہاں تفصیل ہو گئی۔ یہ ہے تصریف آیت کے ذریعے اجمی کا معنی نکالنا، بجائے اس کے کہ آپ لغات کے ذریعے دیکھیں اور اس کو غیر عربی زبان یعنی اردو، انگلش، فارسی وغیرہ وغیرہ کو لے لیں، تو یہ سب کچھ غلط ہے۔ قرآن اس کے معنی اجمی بتا رہا ہے کہ جس میں صاف واضح نہیں ہے، فصل کی ہوئی نہیں ہے، انتہائی واضح نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے، یعنی جس میں کسی مزید ڈالنے کی گنجائش ہے یا نکالنے کی گنجائش ہے تاکہ بات واضح ہو۔ تو اجمی، تو کیا یہ غیر فصاحت و بلاغت ہے؟ وہ عربی، اور یہ فصاحت و بلاغت ہے، یعنی یہ واضح ہے۔ قل ہوا للذین آمنوا، کہو وہی ماننے والے لوگوں کے لیے، ہدی و شفاء، ہدایت اور کچھ دور کرنا ہے۔ شفا کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بیماری سے شفا یاب ہو جانا، بلکہ بیماری کے کو بھی شفا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بیماری اس سے ختم ہو گئی، دور ہو گئی۔ تو آپ کا ہر وہ غیر قرآنی عمل جو دور ہو جائے تو قرآن سے ہی ہدایت ملتی ہے اور اسی سے کچھ دور کرنا ہوتا ہے۔ والذین لا یؤمنون، اور وہ لوگ جو یہ نہیں مانتے ہیں، یعنی جو لوگ یہ نہیں مانتے ہیں، فی آذانہم وقر، ان کے ضابطوں میں وقار ہے، پختگی ہے، یعنی جو لوگ نہیں مان رہے تو کیا ان کے ضابطوں میں بڑی پختگی ہے کہ وہ نہیں مان رہے؟ وہو علیہم امن، اور وہی ان پر اندھاپن ہے۔ تو یہی تو ان کے اوپر اندھاپن ہے کہ قرآن کے نظام کو چھوڑ کر وہ اپنے ضابطے دے رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے کہ ان کے ضابطوں میں بڑا وقار ہے۔ ہرگز کوئی وقار، کوئی سنجیدگی نہیں ہے، بلکہ ان کا ضابطہ جو وہ تباہی کی طرف ہی لے کر جانے والا ہے۔ تو اولئک ینادون من مکان بعید، یہی لوگ ہیں وہ پکارتے ہیں دور کی جگہ سے۔ اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، اور اگر ہم اس قرآن کو بناتے غیر فصاحت و بلاغت والا، غیر وضاحت والا، ضرور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اس کی آیتوں میں واضح کیا گیا ہے، کیوں نہیں اس کی آیتوں کو کھول کھول کر بتا دیا گیا۔ تو کیا یہ صاف بیان کی ہوئی نہیں ہے؟ اور کیا فصاحت و بلاغت ہے؟ یعنی کیا یہ غیر فصاحت ہے اور یہ فصاحت و بلاغت ہے؟ تو کہو وہی ماننے والے لوگوں کے لیے ہدایت اور کچھ دور کرنا ہے۔ نہیں ماننے والے لوگوں میں کیا ان کے ضابطوں میں وقار ہے؟ یعنی نہیں ماننے والے لوگوں ان کے ضابطوں میں سنجیدگی ہے، اور وہی اس پر اندھاپن ہے۔ اگر وہ سمجھتے کہ سنجیدگی تو وہی ان پر اندھاپن ہے۔ تو یہی لوگ دور کی جگہ سے بلاتے ہیں، دور کی جگہ سے پکارتے ہیں، دور کی جگہ سے ندا دیتے ہیں۔ تو یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب آئیے ان آیتوں کو سمجھاتے ہیں کہ کس طرح یہ آج قابل عمل ہے۔ سب سے پہلے سورہ نحل میں آ جائیے، جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً ہم خوب جانتے ہیں، اللہ کو خوب علم ہے، اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، جو لوگ جن کو قرآن کی بات سنائی جاتی ہے، جو خالص قرآن سناتے ہیں، ان کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ بے شک یہ جو اس کا علم ہے یہ آگہی ہے، یہ اس کی اپنی آگہی ہے، یعنی اللہ کی کوئی بات نہیں، یہ آگہی ہے، یہ اس کی۔ بشر کہتے ہیں آگہی کو، بشر انسان کو نہیں کہا جا رہا، بلکہ اس انسان کو کہا جاتا ہے جو آگہی دینے والا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اس کا علم ہے ایک آگہی ہے، اس کا اپنا علم، اس کی آگہی ہے، اس کی قابلیت، اس کی صلاحیت ہے، انہیں کوئی اللہ کا علم نہیں ہے۔ اور یہ ایسی زبان ہے جس کو ایک طرف کر دیا ہے ان تمام زبانوں سے جو ہمارے ہاں رائج ہے۔
لسان الذی یلحدون الیہ، جو کہا کہ ایسی زبان ہے جو کہ ایک طرف کر دی گئی ہے اس کی طرف سے، اور اس میں بڑی کمی بیشی کی گنجائش ہے۔ یعنی جب خالص قرآن کی بات کریں، کیا بات کر رہے ہو، بغیر حدیث کے قرآن سمجھ ہی میں نہیں آتا، پہلے بخاری کی ملاوٹ کرو۔ اسی طرح دیگر اور لوگ جو ہیں وہ اپنے کسی امام کی بات یا کسی فقہ کی بات یا کسی کا قول تو کچھ نہ کچھ ملاوٹ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کیا کرتے ہیں، جبکہ یہ وہ زبان ہے جو آپ کو ان سب سے ایک طرف کر دیتی ہے، جو غیر فصاحت و بلاغت والا ہے۔ اور پھر وہذا لسان عربی مبین، اور یہ جو زبان ہے، یہ جو قرآن کی زبان ہے، جو قرآن الفاظ استعمال کر رہا ہے، یہ انتہائی فصاحت و بلاغت کے ساتھ واضح ہے، یعنی اس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، اپنی ہر بات کو مکمل اور واضح سمجھا رہا ہے۔ یعنی اسی لیے کہا گیا کہ اس میں کہیں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس میں حکم اور تفصیل دونوں ہونا چاہیے، اللہ کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس کی خوبی ہے کہ ان اصولوں سے دیکھا جائے گا کہ قرآن میں اختلاف بھی نہ آئے، حکم اور تفصیل دونوں موجود ہو، اور اللہ کی سنت بھی تبدیل نہ ہو، تو پھر وہ بات سمجھ میں آتی کہ قرآن کی بات ہے۔ ورنہ اگر اس کو تبدیل کیا جائے، اب ترجمے میں اختلاف دکھا دیتے ہیں، ترجمے میں آپ سنت تبدیل دکھا دیتے ہیں، ترجمے میں آپ حکم اور تفصیل دونوں نہیں دکھاتے، نہیں کہتے کہ حکم ہے اور تفصیل کے لیے بخاری اٹھاؤ یا کوئی اور کتاب اٹھاؤ، تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ قرآن پر الزام تراشی کر رہے ہیں کہ یہ عربی نہیں ہے، یہ عربی و مبین نہیں ہے، یعنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کی ہوئی ہے، اس کے ساتھ سہارے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے اس کی خود بخود وضاحت کے لسان، یعنی ایسی زبان جو آپ روزمرہ کی زبان میں بات کر رہے ہیں، چاہے آپ مروجہ کسی بھی زبان میں بات کرو، انگلش میں کر رہے ہوں، اردو میں کر رہے ہوں، پشتو میں کر رہے ہوں، ہندی میں کر رہے ہوں، یا کسی بھی دنیا کی کسی خطے میں جو زبان بولی جا رہا ہے، کسی بھی زبان میں بات کر رہا ہوں، لیکن وہ زبان تو اتنی واضح ہو کہ حکم اتنا واضح ہو کہ حکم اور تفصیل دونوں موجود ہو، یعنی کہ احکامات ہیں اور تفصیل نہیں ہے۔ تو اللہ اس کو عربی کہتا ہے جس میں اپنی تمام باتیں اتنی واضح ہیں کہ اس میں کسی ملاوٹ کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بات نہ ڈالنے کی ضرورت ہے، نہ اس سے کچھ نکالنے کی ضرورت ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کو عربی مبین کہا گیا ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ ایسی عربی مبین ہے کہ اس کے احکامات انتہائی واضح ہیں، تفصیل کے ساتھ ہیں، اس میں قطعی کوئی گنجائش نہیں کہ آگے پیچھے کیا جائے۔ مثلا صلاۃ کیا ہے، اگر واقعی اللہ 5 وقت نماز پڑھنے کو کہتا ہے تو قرآن میں اس کی تفصیل ہونی چاہیے تھی، اللہ اوقات دے رہا ہے، قرآن یعنی صلاۃ میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور اس صلاۃ کا نتیجہ کیا نکلے گا، اللہ نے یہ تک بتا دیا، اتنی تفصیل ہے کہ اس میں حکم اور تفصیل دونوں موجود ہے۔ لیکن جن لوگوں نے قرآن کو اجمی بنا دیا ہے، اس کو عربی مبین نہیں رہنے دیا، وہ لوگ غیر اللہ کے کلام کے شرک کے ساتھ کوئی اور عمل دے دیتے ہیں اور اس کو صلاۃ کا نام دے دیتے ہیں، اس لیے وہ نتیجہ بھی نہیں ملتا، اور آج کا مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار بھی ہو رہا ہے۔ دوسری طرف آئیے، جب سورہ شورى میں اللہ نے اس کو بہت زیادہ واضح کر دیا، روح کہتے ہیں حکم کو، اور امین امانت دار حکم، تو امانت والا حکم اللہ، یعنی اللہ کے احکامات اللہ کے امانت والا حکم ہے، اور اللہ کی امانت کا حکم اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ تو اس کتاب میں ہی یہ امانت والا حکم سامنے آتا ہے کہ اللہ نے کیا حکم دے رکھا ہے، اور یہ حکم کس لیے سامنے آتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے آپ پلٹ سکیں، تمہارے پلٹنے پر اللہ کریں، یعنی آپ اپنے اندر انقلاب برپا کر سکیں، آپ اس سے الگ ہٹ جائیں، جو آپ کا غیر قرآنی عمل ان سب سے آپ پلٹ جائیں، ان سب سے الگ ہو جائیں، ان پر انقلاب لیں آپ۔ اور یہ کس لیے ہو کہ آپ پیش کرنے والے بھی ہو جائیں گے، آپ سامنے ایک رول ماڈل بن جائیں گے، نمونہ بنیں گے کہ دیکھو یہ ہے عمل، تاکہ وہ عمل دوسرے لوگ بھی کر سکیں۔ آپ پیش کرنے والے منظرین، نظر سے نکلے، نظر کا مطلب ہی پیش کر دینا، سامنے لینا، عمل سے سامنے لے آنا۔ اور یہ ایسا کس لیے ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی زبان جو ہے بلسان عربی مبین، اس کی زبان کو جو ہے اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ واضح کر دیا گیا ہے کہ اس میں ملاوٹ فوراً پکڑا جاتا ہے، ذرا سی آپ عقل استعمال کریں تو ملاوٹ فوراً پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اللہ کا حکم اور تفصیل دونوں موجود ہے، اللہ کی باتوں میں کہیں اختلاف نہیں ہے، اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہے، اگر سنت میں کہیں تبدیلی نظر آ رہی ہے تو وہ بھی بات غلط ہے۔ تو یہ چیزیں جو یہ فصاحت و بلاغت والی زبان کو ہے، اور بے شک یہ پہلی کتابوں میں بھی یہی تھا، کہ پہلے بھی جو کتابیں رہی ہیں اس میں بھی ایسے ہی فصاحت و بلاغت تھی۔ ہاں اب یہ ہے کہ کتابیں آگے کیوں آتی رہیں کہ اپنی تفصیل کے ساتھ مکمل ہو جائے، پہلے صرف احکامات تھے، اس کے بعد اس کی مزید تفصیلات آتی رہیں، جب اس قرآن میں ایسے تمام احکامات جمع ہو گئے کہ اب مزید کسی اور حکم کی ضرورت نہیں رہی، یعنی تا قیامت تک یہی حکم کافی ہے اور اس کی فصاحت و بلاغت بھی موجود ہے، تو اس لیے مزید کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلے والی کتابوں میں رہا، اللہ نے بعد کی کتابوں کا نہیں کہا کہ اس کے بعد کوئی کتاب آئے گی، بلکہ زبور الاولین کا ہے، پہلی لکھی ہوئی کتابوں میں بھی یہ ضروری یہ باتیں موجود ہیں۔ اب آئیے
آخری جگہ سے سورہ حامیم سجدہ سے یہاں پر بتا دیں کہ یہاں اللہ خود کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر ہم قرآن ایسی زبان میں نازل کر دیتے کہ جس میں مکمل بات واضح نہیں ہوتی، کہ فصاحت و بلاغت نہیں ہوتی، حکم اور تفصیل واضح نہیں ہوتا، تو ضرور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی آیتوں میں ہی تفصیل کیوں نہیں دے دی گئی، یہ تفصیل کے لیے اللہ غیر اللہ کے کتاب کا محتاج کیوں رہا؟ جیسے آج کہتے ہیں کہ نماز کا حکم تو قرآن میں ہے، اب تفصیل کے لیے حدیث اٹھاؤ، تو یہ حدیث کا محتاج کیوں بنا دیا؟ یہ تو خود قرآن شکایت کر رہا ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو ایسا اجمی کر دیتے کہ کہیں اور سے آپ کو بخاری سے یا اپنے اماموں کے قول سے یا فقہ سے کہیں اور سے تفصیل اٹھانی پڑتی، تو ضرور پھر یہ کہتے کہ اس کی آیتوں میں ہی تفصیل کیوں نہیں کی گئی؟ تو اللہ تو آیتوں میں تفصیل کر دیا ہے، اس لیے کہہ رہے کہ کیا یہ غیر تفصیل شدہ باتیں ہیں اور یہ فصاحت و بلاغت ہے؟ یعنی تم جو باتیں کر رہے ہو اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر کے، یہ اجمی ہے، اس میں کمی بیشی کی گنجائش ہے، اس میں کچھ ڈالا بھی جا سکتا ہے، نکالا بھی جا سکتا ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ اتنی فصاحت و بلاغت والی، اتنی واضح ہے کہ اس میں کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کا زیر زبر کا فرق بھی فوراً پکڑ میں آتا ہے اور تمام الفاظ الٹ پلٹ کر رہ جاتے ہیں۔ ملحدین جو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ روایتی ترجموں سے اٹھاتے ہیں، قرآن کے اصل الفاظ پر غور کر کے صحیح معنوں کی طرف آ جائیں تو ان کا اعتراض کسی طور پر بنتا ہی نہیں، لیکن وہ اپنی جہالت میں اتنے اندھے ہیں کہ وہ اللہ کا انکار کر بیٹھتے ہیں، مسلم دشمنی میں اتنے پختہ ہیں کہ اللہ کی کتاب کا بھی انکار کرتے ہیں، اللہ کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے اور بڑے عقل مند ہیں۔ عقل کی بات ہے تو اللہ قرآن میں بتا رہا ہے، جو عقل آپ کو صدیوں میں حاصل ہو رہا ہے، یہاں عقل آپ کو وہ 1 سال میں آ جائے گا، بشرطے کہ آپ اللہ کے احکامات کو سمجھیں، اس کے صحیح تناظر میں، اس کے صحیح عربی مبین کو سمجھتے ہوئے، اس کو اجمی بنا کر نہیں۔ تو مترجمین نے قرآن کو اجمی بنا دیا ہے، عربی مبین سے ہٹا دیا ہے، اسی وجہ سے یہ تمام کچھ تضاد آتا ہے، اور یہ ایسا تضاد آ جاتا ہے کہ لوگ گمراہی میں لپٹتے چلے جا رہے ہیں، گمراہی میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے آگے اللہ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ جو ماننے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہی ہدایت اور شفا ہے، یعنی یہی کوئی ہدایت ہے، قرآن ہی ہدایت ہے، اور قرآن ہی سے ان کو کچھ دور کرنا ہے، اپنا ہر وہ غیر اللہ والا عمل قرآن سے ہی دور کرنا ہے، اس کی آیتوں سے ہی احکامات لینا ہے، اسی کی تفصیل لینی ہے، اور اس کے بعد اس سے الگ ہو جانا ہے۔ تو جو لوگ نہیں مانتے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ضابطوں میں بڑی سنجیدگی ہے، ان کے ضابطے بڑے باوقار ہیں؟ جبکہ یہی تو ان کا اندھا پن ہے۔ اللہ جو ضابطہ دے رہا ہے، اللہ جو اذن دے رہا ہے، اس میں وقار ہے، اس میں سنجیدگی ہے، اس پر عمل کرنے سے آپ کو وہ بلندی حاصل ہوگی جو آپ کو وانتم معلوم تک لے کر چلا جائے گا۔ لیکن جو لوگ نہیں مانتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے ضابطوں میں بڑی سنجیدگی ہے، بڑا وقار ہے، تو وہی ان کے اوپر اصل اندھا پن ہے، اور یہی لوگ دور کی جگہ سے پکارتے ہیں۔ آج بھی آپ لوگ مثال دیتے ہیں کہ جی جاپان یا یورپین ممالک جہاں اخلاقیات کا معیار بڑا اچھا ہے، اور وہاں چوری چماری نہیں ہے، وہاں کرپشن کم ہے، وہاں سب کچھ، یہ کیا جاپان میں خودکشی کا رجحان نہیں ہے؟ اگر واقعی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون والی کیفیت ہو جاتی، ایسا معاشرہ بن جاتا جو اللہ بتا رہے اس میں خوف اور حزن نہ ہو، تو خودکشیاں نہیں ہوتی۔ جاپانی معاشرہ بے شک اخلاق میں بہت اچھے ہیں، ان کی اخلاقیات کی تربیت بہت عمدہ ہے، اور وہ عملی طور پر اس کا نمونہ بھی پیش کرتے ہیں، اسی لیے وہاں امن بھی ہے، سکون بھی ہے، لیکن کیونکہ اللہ کا دیا ہوا نظام مکمل طور پر نافذ نہیں ہے، اس میں ملاوٹ ہے، اس میں کچھ اور باتیں جو ان کی اپنی ڈالی ہوئی ہیں اجمی والی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں خوف اور حزن غائب نہیں ہو رہا۔ خوف اور حزن ہر معاشرے میں اس وقت تک کام رہے گا جب تک اللہ کا دیا گیا نظام نافذ نہ ہو، اللہ کا دیا گیا ضابطہ نہ لاگو کیا جائے۔ اللہ کے ضابطے سے ہٹ کر جو لوگوں نے اپنے اپنے طور پر ضابطے بنا کر دے رکھے ہیں، تو اس میں معاشرے میں لازمی سی بات ہے کہ خوف اور حزن آئے گا، چاہے وہ کسی بھی حالت میں آئے۔ وہ خوف اور حزن سے ماورا نہیں ہو سکتے، خوف اور حزن سے نکلنے والا معاشرہ اللہ کا دیا ہی معاشرہ ہوگا، اللہ کا دیا وہی ضابطہ ہوگا، اور اسی سے لوگ اندھے پن پر موجود ہیں۔ تو یہی لوگ دور کی جگہ سے پکارتے ہیں، بڑی دور سے آواز دے رہے ہیں، اور وہ بس آواز ہی رہ جاتی ہے، گونجتے رہتے ہیں اور نتیجہ نہیں ملتا ہے۔ آج خاص طور پر مسلم دنیا، خاص طور پر امت مسلمہ بڑی دور سے آوازیں دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کا شرک کر رکھا ہے، ملاوٹ کر رکھا ہے، خالص اللہ کے کلام کی طرف نہیں پکارتے ہیں۔ قرآن کو عربی مبین نہیں رہنے دیا، قرآن کے لسان کو انہوں نے اجمی بنا دیا ہے، اور اس کو عربی مبین نہیں رہنے دیا، جس کی وجہ سے ہر وہ عمل جن کا ملاوٹ شدہ ہو چکا ہے وہ نتیجہ نہیں دے رہا۔ آج دنیا بھر میں اگر مسلمان ہی ذلیل و خوار ہے، ہر مسلم معاشرہ ہی بد امنی کا شکار ہے، ہر مسلم معاشرہ ہی خوف اور حزن کا شکار ہے،
ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے احکامات سے دور ہیں، اللہ کے دیے گئے ضابطے سے دور ہیں۔ یہ لوگ حلف اٹھاتے ہیں اپنے اپنے ضابطوں کی پاسداری کا، اللہ کے ضابطے کی پاسداری کا کوئی حلف نہیں اٹھاتا، اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنے کا حلف کوئی نہیں اٹھاتا۔ اپنے ملک کے، اپنے آئین کے، اپنے روایات کے، اپنے باپ دادا کے اس پیروکاری پر چلنے کے امین تو ہوتے ہیں، اس کی پابندی تو اختیار کرتے ہیں، خالص اللہ کے نظام کو، اللہ کے ضابطے کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نہ اس کی پابندی اختیار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ذلیل و خوار ہیں اور تا قیامت رہیں گے جب تک اپنی اصلاح نہیں کر لیں گے۔ تو اصلاح کے لیے قرآن کو لسان عربی مبین میں سمجھنا پڑے گا، لسان اجمی میں نہیں سمجھنا ہوگا۔ آپ نے قرآن کو خاص طور پر مروجہ تراجم نے تو اس کو بالکل اجمی قرآن بنا کے رکھ دیا۔ تو جب تک آپ لسان عربی مبین اللہ کی کتاب کو انتہائی فصاحت و بلاغت والا، جس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں، نہ اس میں کچھ ڈالا جا سکتا، نہ اس میں کچھ نکالا جا سکتا ہے، اس طرح خالص ہو کر نہیں سمجھیں گے، آپ کو وہ خالص نتیجہ بھی نہیں ملے گا۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ عربی کس کو کہہ رہا ہے اور اجمی کس کو کہہ رہا ہے۔ عربی نام کی کوئی زبان نہیں ہے جو سعودیہ میں بولی جاتی ہے، اور اجمی نام کی ایسی کوئی زبان نہیں جو دنیا کے دیگر خطوں میں بولی جاتی ہے۔ دراصل اللہ نے عربی اس فصاحت و بلاغت کو کہا ہے، اس وضاحت کو کہا ہے جو ہر بات کھول کھول کر بیان کر دیتی ہے، اور جہاں باتیں کھلی ہوئی نہیں ہیں، مبہم ہیں، آگے پیچھے کرنے کی گنجائش ہے، اس کو اللہ اجمی کہتا ہے، اور کوئی زبان ہے ہی نہیں۔ اللہ نے انسان کو زبان عربی ہی دی ہے، اسی لیے اس کی ہدایت کی کتاب بھی عربی میں ہے۔ اللہ نے انسان کو جو زبان بولنا سکھایا، اسی زبان میں اس نے اپنی ہدایت کی کتاب دے رکھی ہے۔ آج دنیا کے مختلف خطوں میں جو مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، یہ ہم انسانوں کا ہی کارنامہ ہے، خود ہی لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے، اس سے اللہ کا قطعی کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ پھر اللہ تمام غیر عربی زبان بولنے والوں کے لیے ظالم ہو جائے گا کہ اس نے ہدایت تو عربی زبان میں دیا اور حساب کتاب سب کا رکھ دیا، تمام اس کو ہدی للناس کہہ دیا۔ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے پھر اللہ نہیں کہتا، اس کو ہدی للناس کے بجائے ہدی للعربی کیا کہا جاتا، صرف عربوں کی ہدایت کے لیے، تو پھر تو اللہ انصاف پسند ہوتا ہے، عدل والا ہوتا ہے، ورنہ یہ عدل ہے ہی نہیں کہ عربی زبان میں کتاب دے اور حساب کتاب تمام اجمیوں کا بھی اس سے رکھ دے، اس سے بڑا تو کوئی ظلم ہی نہیں ہے۔ تو ایسا ظالم اللہ ہرگز سلامتی والا نظام دینے کے لیے نہیں ہے، میں ایسے ظالم اللہ کو نہیں مانتا۔ میرا اللہ ظالم نہیں ہے، اس نے جو زبان انسان کو دی اسی زبان میں اس نے اپنی کتاب ہدایت دی ہے۔ اس زبان کے اوپر میرا الگ سے ایک لیکچر موجود ہے، چاہیں تو اسے سن سکتے ہیں، وہاں سے واضح ہو جائے گا کہ زبانیں کیسے بنی اور کس طرح سے وجود میں آئی۔ اللہ نے انسان کو جو زبان دیا اسی زبان اس کی ہدایت کی کتاب ہے، اللہ کی کوئی کتاب کسی اور زبان میں نہیں ہے، اسی عربی میں، اور عربی کا مطلب ہی فصاحت و بلاغت ہے۔ اور جب مبین آ جائے تو اتنی وضاحت ہے کہ اب اس میں نہ کچھ ڈالا جا سکتا ہے نہ کچھ نکالا جا سکتا ہے۔ آج بھی ایسے ہی عمل کیا جائے تو آج بھی وہ نتائج پیدا ہوں گے، اور اس کا آخری نتیجہ وانتم معلون، یعنی دنیا میں غالب ہو جائیں گے۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔